ہمارے ساتھ ایپیسوڈ ڈائریکٹر ہیں شانتا نیپالی. بہت شکریہ شانتا. شانتا, میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہی خوبصورت دستاویزی فلم تھی, اور جو اس کا سٹارٹ ہے, جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے, وہ جو ایک گانا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے حوالے سے, وہ کمال ہے, بہت ہی خوبصورت تھا. اور میرا پہلا سوال جو ہے کہ یہ ایکچولی یہ جو ریجن ہے آپ کا نیپال کا, اس کو پینیکل آف ماؤنٹینرنگ کہا جا سکتا ہے, کمال جگہ ہے, لیکن کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اب بہت ہی بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے اس پورے ریجن پہ. سو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمالیاز ہے, یہ جو گلیشیئرز کتنی تیزی سے پگھل رہے ہیں, کتنی تیزی سے ان پورے ریجن کے جو گلیشیئرز ہیں ان پہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے. دراصل میں کام کرتی ہوں, سفر کرتی ہوں, کوہ پیمائی کرتی ہوں, اور زیادہ تر میں پہاڑوں میں کام کرتی ہوں, لوگوں کے ساتھ, مقامیوں کے ساتھ. جب میں کوہ پیمائی کرتی ہوں تو کوہ پیماؤں کے ساتھ گزارنے کے لیے اور پہاڑوں کو قریب سے دیکھنے کے لیے میرے پاس کافی وقت ہوتا ہے, اس لیے میرے پاس سنانے کے لیے کافی کچھ ہوتا ہے. جب میں جاتی ہوں, پہاڑوں کو دیکھتی ہوں, پہاڑوں میں کام کرتی ہوں, تو میں خود بہت سی تبدیلیاں دیکھتی ہوں. کوہ پیما اور کمیونٹی جو مشاہدہ کر رہے ہیں وہی نہیں, بلکہ میں خود بھی دیکھتی ہوں. مجھے موقع ملتا ہے تبدیلیوں کو خود سے دیکھنے کا. پچھلے سال میں 2 ماہ سے بیس کیمپ میں تھی, ایک کام کے سلسلے میں. دراصل ایک ڈاکیومنٹری شوٹ کرنے کے لیے میں وہاں 2 مہینے کے لیے رہی. میں نے رونما ہوتی ہوئی تبدیلیوں کو بہت قریب سے دیکھا. جیسا کہ کوہ پیمائی مئی کے دوسرے ہفتے سے شروع ہوتی تھی, مگر 2-3 ہفتوں پہلے سے ہی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں. دریا چلنے لگے تھے, برف پگھل رہی تھی. کوہ پیماؤں کو اپنی منصوبہ بندی بدل کر جلدی جانا پڑا. اور زیادہ تر شیرپا جو اوپر جاتے ہیں اور پہاڑ سر کرتے ہیں, انہیں پہاڑوں میں کئی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے پہلے بہت برف ہوتی تھی اور پہاڑ چڑھنا آسان ہوتا تھا, مگر آج کل انہیں بھی مشکل ہوتی ہے. تو اس طرح کی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں, اور پہاڑ کے نیچے رہنے والے لوگ بھی کھیتی باڑی میں بڑی تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. یہ جب سے موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ماؤنٹ ایوریسٹ اوپر بھی اور پھر نیچے جو گلیشیئرز کی سطح پہ جو تبدیلیاں بہت جلدی سے رونما ہو رہی ہیں, کیا اس سے جو ایکسپیڈیشنز ہیں, جو مہمات ہیں جو پر ایئر جاتی ہیں, اور آف کورس ان کا ریونیو, نیپال کی ریونیو پہ بڑا براہ راست تعلق ہے, ان کی فریکوینسی کم ہوئی ہے, یعنی ایکسپیڈیشنز بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ ہر سال یہ بڑھ رہا ہے. آپ جانتے تو ہیں, ہر سال آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ, ہر کوئی خواب دیکھتا ہے. آپ جانتے ہیں, خاص طور سے جو کوہ پیما ہیں, جن کا خواب ہے کہ بلندیوں کو سر کریں اور ایک دن ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کریں, نمبر بڑھ رہے ہیں, مہم جوہی بڑھ رہی ہے. اور ساتھ ساتھ ہی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ زیادہ تر آپریٹرز فطرت سے اور پہاڑوں سے اتنا واقف نہیں ہوتے. یہ صرف نیپال کے پہاڑ نہیں ہیں, ایسا نہیں کہ بس کسی علاقے کے پہاڑ ہوں. آپ جانتے ہیں یہ ہم سب کا گھر ہے. ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے, زیادہ خیال رکھنا چاہیے, فطرت کو لے کر زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا اثر فطرت پر ہوتا ہے. تھینک یو شانتا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے, وہ بہت ہی کمال پہاڑ ہے, اور وہ پورا جو ریجن ہے نیپال اور پاکستان جو ہے وہ لینڈسکیپ کے حوالے سے بہت حد تک سملر ہیں. اور جو موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں, جو تغیرات اس وقت نیپال فیس کر رہا ہے, وہ پاکستان کو بھی اسی طرح فیس کر رہا ہے.